السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو آج قرآن ورڈ ٹو ورڈ میننگ کا کلاس ہے، اور آج ہم سورہ بلد انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے اور سمجھائیں گے مختصر میں۔ تو یہاں پر دیکھیے پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد۔ ٹھیک ہے، لا مطلب ہوتا ہے نہیں، اقسم مطلب میں قسم کھاتا ہوں، بہذا البلد اس شہر کی، بازر بھی یہ کی کے معنی میں آئے گا، اور حاضل البلد، حاضا اس میں اشارہ، حاضل البلد یعنی شہر، اس شہر کی۔ تو لا جو یہاں پر آیا، لا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو نہیں کیوں آیا ہے؟ تو عربی میں کبھی کبھی کچھ لفظ جو ہے وہ زائد کے طور پر آتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ بھی ہندی میں جب بات کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے، تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں، پھر اس کے بعد کچھ باتیں کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اوپر کچھ بات ہو چکی ہوتی ہے تب بھی ہم یہ بات کہتے ہیں، اور کبھی کبھی اوپر کوئی بات نہیں ہوتی ہے تب بھی یہ بات ہم کہتے ہیں۔ تو کبھی سلسلہ چلتا رہتا ہے تو اس میں نہیں نہیں آتا ہے، اور کبھی کبھی سلسلہ نہیں بھی چلتا رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ ایک تکیہ کلام ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہندی میں بھی، اب بہار میں الگ ہے، یو پی میں الگ ہے، اس طرح سے تکیہ کلام، تکیہ کلام مطلب ایک لفظ ہے جو بار بار آتا رہتا ہے بنا مطلب کا۔ تو اس طرح کی چیزیں وہ زبان ہے۔ اسی طرح سے عربی میں ایک لا لفظ ہے جو کہ بار بار آتا ہے، کبھی کبھی اس کا مطلب ہوتا ہے سینٹینس سے جڑا ہوا، اور کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا ہے، تو یہ زائد ہے۔ ممکن ہے کہ اوپر جو بات کہی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا نہیں، مطلب اب نئی بات سنو، وہ تو ہو گئی، اب نئی بات سنو۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اس کی تفسیر کیا ہوگی۔ جو علماء نے بتایا ہے تفسیر کی کتابوں میں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو لا مطلب نہیں، لیکن اس کا اس سے لینا دینا نہیں ہے، زائد ہے یہ، یعنی ایڈیشنل طور پہ ہے، اضافی طور پر ہے، اس کا کوئی خاص اس آیت سے مطلب نہیں ہے۔ اقسم یہاں سے لینا دینا ہے، میں قسم کھاتا ہوں بہذا البلد اس شہر کی، لا اقسم بہذا البلد، وانت اور آپ، حل، انت کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حل یعنی کہ آپ مقیم ہیں، بہذا البلد اس شہر میں۔ اب یہاں بازر بھی جو ہے یہ کس چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ یہاں بازر بھی استعمال ہو رہا ہے میں کے معنی کے لیے، جیسا کہ میں نے آپ کو کئی بازر بھی جو ہے یہ بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور فلیکسیبل ہوتا ہے، جیسا اس کو مانا چاہتا ہے ویسا یہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہو گیا وَأَنْتَ اور آپ، حل مقیم ہے بہذا البلد اس شہر میں۔ اصل میں یہ اس وقت آیت نازل ہوئی جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مکہ کے اندر داخل ہوئے تھے، اور وہاں پر چونکہ ان لوگوں نے یعنی کفار مشرکین نے بار بار للکارا، جھگڑا فساد ہمیشہ کرتے تھے، جنگ کرتے تھے، اور مسلمانوں کو کوریدتے تھے، تو کچھ معاہدے کے تحت یہ سب چیزیں رکی ہوئی تھی، لیکن اس معاہدے کو بھی ان لوگوں نے توڑ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ مکہ میں جب داخل ہوئے تو وہاں یہ تھا کہ اگر کوئی لڑائی کرنے کے لیے آئے گا تو پھر لڑیں گے، اس لیے کیونکہ اپنا دفاع کرنا، اپنی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اور مکہ شہر کی ایک خاصیت ہے کہ مکہ جو ہے بلد حرام ہے۔ کیا ہے؟ بلد حرام۔ حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری جائز چیزیں بھی وہاں پر منع ہے، بہت ساری جائز چیزیں بھی وہاں پر حرام ہیں، تو اس کو حرم کہا جاتا ہے۔ حرم اور مسجد حرام بھی آپ نے سنا ہوگا، چونکہ اس شہر کی مسجد ہے تو اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر جنگ جدال کرنا حرام ہے، منع ہے، اور اسی طریقے سے بہت احترام ہے اس شہر کا، بہت عزت ہے، شکار کرنا منع ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو وہاں پر منع کی گئی ہیں۔ تو وہی یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ وانت اور آپ مقیم ہے بہذا البلد۔ حلن کا مطلب یہاں مقیم ہے، اور اس کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ مطلب آپ کے لیے ابھی شہر مکہ حلال کیا گیا ہے، وقت، بس تھوڑے وقت کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مکہ شہر کو حرمت والا بنایا ہے، اور قیامت تک وہ حرمت والا رہے گا، جیسی اس کی عزت و احترام تھا ویسے ہی رہے گا، اور جو چیزیں اس میں منع ہے وہ منع رہے گی، لیکن میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف چند وقت کے لیے حلال کیا، اور ایسے ہی قیامت تک میں بھی اگر بیچ بیچ میں کوئی ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ اگر مکہ کے اندر کوئی حملہ ہو جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے، تو وہاں پر ایسی صورت میں پھر وہاں پر آپ یعنی حکومت جو ہے وہ فوجی کارروائی کی اجازت دے سکتی ہے۔ ایسا ہو بھی چکا ہے ایک آدھ مرتبہ، بڑے لیول پر اس طرح کا معاملہ ہوا تھا۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بس مجبوری میں ہے، ورنہ وہ عام جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کی راجدھانی ریاض ہے، نہ کہ مکہ۔ مکہ سے بڑا شہر اور اچھا شہر کیا ہو سکتا ہے، فضیلت والا شہر، لیکن کیپٹل اس کو نہیں بنایا گیا، کیونکہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو کیپٹل میں ہوں گے اور کے اندر نہیں ہو سکتے وہ، تو اس لیے مکہ شہر کو حرمت والا شہر رکھا گیا۔ تو اتنی تفصیل آپ کو بتا دی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ، یہ جو واو جو ہے قسم کے لیے، قسم ہے والد کی، وما ولد اور جو اس نے پیدا کیا، وا مطلب اور، ماں مطلب جو یا جسے، ولدہ مطلب پیدا کیا، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے، اولاد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ والد اور اولاد کی بھی قسم کھا رہا ہے۔ اوپر کس چیز کی قسم کھائی؟ لا اقسم بہذا، مکہ شہر کی قسم کھائی، اور اس کے بعد یہاں والد اور اولاد کی قسم، یعنی جنرلی جو والد ہوتے ہیں، یعنی والد کی جو عزت ہے، جو اس کا احترام ہے، جو اس کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کی اللہ تعالیٰ یہاں قسم کھا، اور اولاد، تو اولاد کا بھی ایک مقام مرتبہ ہوتا ہے، ووالد وما ولد۔ اب اتنی چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ، تحقیق یعنی بلا شک و شبہ، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، فی کبدن، اس کو رکتے ٹائم پڑھتے ہیں کبد، فی کبد یعنی مشقت میں، محنت میں، یعنی انسان کو ہم نے بہت ہی محنت میں پیدا کیا، مطلب اس کی پوری زندگی محنت میں گزرتی ہے، کتنا کما لے یا نہ بھی کمائے، ہر حال میں اس کو 10 طرح کی دقتیں اور پریشانیاں رہتی ہیں، سکون کے لیے کبھی تلاش، کبھی کوئی بیماری ہے، کبھی کچھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہت مشقت میں بنایا ہے، بہت مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی زندگی بہت، اللہ کے لیے کچھ مشقت نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کن فیکون والا معاملہ ہے، ہو جا وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں انسان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے بہت ہی مشقت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، ایسے حساب سے ہم نے اس کو پیدا کیا۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، لیکن انسان کیا سوچتا ہے، کبھی کبھی انسان بہت آگے چلا جاتا ہے۔ مطلب کیا، یحسب مطلب وہ سمجھتا ہے، وہ حساب لگاتا ہے، گمان کرتا ہے، ان لن یقدر، ان لن یقدر، یہ تجوید کے حساب سے تشدید ہے، ورنہ اس کو ان لن یقدر بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ ہرگز نہیں، لن مطلب، لن آتا ہے فعل مضارع سے پہلے، ہرگز نہیں کے معنی میں آتا ہے، یقدرا، یقدرا علیہ احد، کے قادر ہو پائے گا، اس کو پکڑ پائے گا اس کے اوپر کوئی بھی، یعنی انسان یہ سوچتا ہے کہ اب میرے اوپر کوئی نہیں ہے، میں جو چاہے وہ کروں۔ یہ کون سے انسان کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جو انسان تکبر میں چور رہتے ہیں، مغرور رہتے ہیں، جو انسان یعنی حکومت مل جائے یا کچھ بڑی چیز مل جائے تو وہ ایک دم مغرور ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے۔ کیا یہ سمجھتا ہے انسان اللہ یقدر علیہ احد، کہ اس کے اوپر کوئی بھی قادر نہیں ہو پائے گا، کوئی بھی اس کو کنٹرول نہیں کر پائے گا؟ تو یہ اس کی غلط سوچ ہے۔ یقول، وہ کہتا ہے، اہلکت، میں نے ہلاک کر دیا، یعنی کہ لٹا دیا، مال لبدا، مالن مطلب مال، لبدن مطلب بہت سارا، اہلکتو یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ثلاثی مزید فی سے فعل آیا ہے، اور مالن اور لبدن یہ جو ہے مفعول ہے، اس فعل کا مفعول ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے لٹا دیا، ہلاک کر دیا بہت سارا مال، یعنی فخر کے طور پہ کہتا ہے کہ میں نے بہت مال لٹایا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں مال لوگ کیسے کیسے اور کس کس کام کے لیے لٹاتے ہیں۔ ایحسب ان لم یرہ احد، وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں، یرہو دیکھا اسے، احد کسی ایک نے بھی، یعنی وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، یعنی میرے اوپر اب کوئی نہیں ہے، لیکن یہ اس کی غلط فہمی ہے، اس کے اوپر بھی ہیں، اس کی سب سے بڑھ کر کے، کتنا بھی مغرور ہو، کتنا بھی متکبر ہو، ایک اللہ تو ہے نا سب سے اوپر، تو وہ یہ سوچنے لگتا ہے۔ الم نجعل لہ عین، اب اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کو عاجزی سکھا رہا ہے کہ تم کتنے بھی بڑے ہو جاؤ لیکن ذرا عاجز رہو، اللہ سے ڈر کر کے رہو، اور اپنی زندگی جو ہے کنٹرول میں رکھو، اور لوگوں پر رحم کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا۔ الم کیا نہیں، نجعل ہم نے بنائے، لم کی وجہ سے یہاں لام پہ جزم ہے، کیا نہیں ہم نے بنائے، لہو اس کے لیے، عینین دو آنکھیں، ابھی دو آنکھ نہ ہو یا ایک آنکھ چلی جائے تو سمجھ میں آ جائے گا، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ایک زبان اور دو ہونٹ، شفتین یہ تثنیہ ہے، دو ہونٹ، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی؟ ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں بنائی؟ ہم نے اس کو ایک زبان نہیں دی ہے؟ ہم نے اس کو دو ہونٹ نہیں دیے؟ یہ بہت بڑی نعمت کا یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، کہ مطلب آپ سمجھ جائیے کہ اگر دانت ہو اور ہونٹ نہ ہو کتنا انسان بھدا لگے گا، یہ ہونٹ اس کے چہرے کی کتنی بڑی خوبصورتی ہے۔
وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور دکھائے ہم نے اسے، ہدینا ہم نے ہدایت دی یا دکھایا، ہو مطلب اس کو، کس کو؟ انسان کو، النجدین مطلب دو راستہ، ہم نے اس کو دو راستے، کون سا دو راستہ دکھایا؟ وہی اچھا راستہ برا راستہ دونوں یہاں مراد ہے، دونوں راستے ہم نے اس کو دکھائے ہیں۔ اب وہ اپنا سمجھے کون سے راستے کی طرف چلے گا، اچھے راستے کی طرف جائے گا تو فائدہ ہوگا، برے راستے کی طرف جائے گا تو نقصان ہوگا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فا مطلب پس، لا مطلب نہیں، پس نہیں، اقتحم وہ داخل ہوا، العقبہ گھاٹی میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اشارے میں بات کر رہا ہے، پس نہیں اس سے ہو سکا، یعنی وہ نہیں داخل ہوا گھاٹی میں۔ اب گھاٹی سے مراد کیا ہے؟ وما ادراک ما العقبہ، اور کیا چیز بتائیں آپ کو کہ کیا ہے گھاٹی، وہ مطلب اور کیا ما مطلب کیا، ادراکا میں بتاؤں آپ کو، ما مطلب کیا، العقبہ مطلب گھاٹی، جس گھاٹی کا ذکر ہوا کہ وہ گھاٹی کیا ہے۔ دیکھیے گھاٹی کیا ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ پہاڑوں کے بیچ کے حصے کو بھی گھاٹی کہا جاتا ہے، تو یہاں گھاٹی اچھی اچھی بھی گھاٹی ہے، تو یہاں کس گھاٹی کی بات؟ اچھی گھاٹی، وہ گھاٹی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے خوش ہوتا ہے کہ ایسی گھاٹی میں جاؤ۔ تو کون سی گھاٹی یہاں مراد ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ آگے خود فرماتا ہے، فَكُّ رَقَبَةٍ، آزاد کرنا ایک گردن کا، یعنی غلام ہے، لونڈی ہے، مظلوم ہے، یا آج کے زمانے کے حساب سے دیکھیں تو جیلوں میں بند ہیں بیچارے لوگ، جن کا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے یا معصوم ہیں، ان کو باہر نکالنا چاہیے، تو ایک گردن آزاد کرنا، یہ کتنی اچھے، فَكُّ رَقَبَةٍ، آزاد کرنا ایک گردن کا، یہ وہ گھاٹی ہے جس میں لوگ داخل نہیں ہوتے ہیں۔ فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا، یعنی یہ ہے گھاٹی، نہ تو گردن آزاد کرنا ہو سکا اور نہ کھانا کھلانا، فی یومن اس دن میں، یعنی دن میں، کون سا دن؟ دن کی یہاں خاصیت ہے، ذی مسغبہ بھوک والے، مسغبہ مطلب بھوک، بھوک والے دن میں، یعنی کسی کے لیے روزانہ بھوک کا دن ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اکٹھا کر لیتا ہے کسی کو، تو ایسا دن خاص کر کے بھی کیا وہ کھانا نہیں کھلا سکتا تھا؟ یعنی یہ کام اس نے نہیں کیا، بھوکے کو اس نے کھانا نہیں، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا اس سے؟ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیمن ذا مقربہ، کسی یتیم کو، یعنی کھانا کھلانے کا معاملہ صرف ایسا نہیں ہے کہ باہر کے لوگ، بلکہ آپ کے گھر خاندان کے یا یتیم لوگ جو ہیں، جن کے ماں باپ، جن کے باپ نہیں ہیں، ذا مقربہ قرابت والے، جو آپ کے رشتہ دار کے لوگ ہیں، ذا مقربہ، مقربہ یعنی قرابت والے، ذا جو لفظ ہے وہ والے کے لیے آتا ہے، زو ایک لفظ دیکھ لیجیے، زو ٹھیک ہے، اور ایک ہے ذا، زو اور ذا، یہ جو لفظ ہے اس کی تفصیل ہم گرامر میں ابھی آنے والی ہے اس کی، تو والے یہ حالت رفع میں ہے اور یہ حالت نصب میں ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب کھانا کھلاتا یتیم کو جو قرابت والا، اس کے قرابت والے، اس کے رشتہ دار ہوں، اس کے قریبی ہوں وہ، او مسکینا ذا متربہ، یا کسی مسکین کو کھلاتا، ذا متربہ جو مٹی میں لوٹ رہا ہے، خاک نشین ہے، یعنی کہ جس کے پاس رہنے کو نہیں ہے، جھوپڑ پٹی میں زندگی گزار رہا ہے، ایسے مسکین کو جو خاک نشین ہے، یعنی بالکل جو ہے تو زمین پر زندگی گزار رہے ہیں، زمینی سطح کے لوگ ہیں، او مسکینا ذا متربہ، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، ثم پھر، کان من الذین آمنوا ہو وہ ان لوگوں میں سے، من الذین ان لوگوں میں سے، آمنوا جو ایمان لائیں، وتواصوا اور وصیت کی، تلقین کی، کس چیز کی تلقین کی؟ بالصبر، صبر کی، وتواصوا بالمرحمہ اور کس چیز کی تلقین کی؟ رحم کرنے کی، یعنی ایک انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ ایسی گھاٹی میں وہ داخل ہو، اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہونا چاہیے، ثم کان من الذین آمنوا، وہ ایمان والوں میں سے ہو، ورنہ دنیا بھر کی نیکی کا کام آپ کیجیے اور ایمان نام کی چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں، اللہ پر ایمان نہیں ہے، تو یہ سب دنیا میں ملے گا آپ کو، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایمان والوں میں سے، اور صبر کی تلقین کرنے والے، یعنی لوگوں کو صبر کی تلقین کرے گی، صبر کرو، اچھا دن ضرور آئے گا انشاءاللہ، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو تلقین کرتا رحم کرنے کی، آپ جانتے دنیا میں کتنا ظلم ہوتا ہے، تو رحم کرنے کی تلقین کرتا، کاش کہ وہ
اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ، یعنی یہ صفات اگر لوگوں کے اندر آ جائے تو یہی وہ لوگ ہیں اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے۔ دائیں ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ لوگ جن کو دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں نام اعمال ملے گا، اور جب رائٹ ہینڈ میں نام اعمال ملے گا قیامت کے دن، وہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں یعنی لیفٹ ہینڈ میں ملے گا وہ علامت ہوگی کہ اس کو کامیابی نہیں ملی۔ والذین کفر، اور جو لوگ کفروا، کفر کیے، اللہ کی نافرمانی کی، اور کس کی نافرمانی کی؟ بی آیاتنا، ہماری آیتوں کی۔ تو اللہ کی آیتوں کا آپ انکار کریں گے تو اس کا مطلب آپ نے اللہ کا بھی انکار کر دیا۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جو لوگ کفر کیے، انکار کیے ہماری آیتوں کا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ لوگ ہیں مشأمہ والے، یعنی بائیں ہاتھ والے، خراب لوگ۔ اولئک والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مشأمہ ہیں، یعنی کہ بائیں ہاتھ والے ہیں، خراب لوگ ہیں، علیہم، ان لوگوں پر، اب ان کا عذاب کیا ہے؟ ان لوگوں پر نار مؤصدہ، آگ ہوگی بند کی ہوئی، یعنی سب طرف سے لاک ہوگی، کہیں سے وہ بھاگ نہیں پائیں گے اس آگ سے۔ تو یہ ہے سورہ بلد، بہت ہی بہترین سورہ ہے، لفظ بلفظ غور کرنے کی ضرورت ہے، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔